امریکہ سے تجارتی معاہدہ چند ہفتوں میں ہو جائے گا۔ ہم امریکہ سے ایڈ نہیں ٹریڈ چاہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل سے گفتگو۔ بولے بھارت نے بغیر ثبوت پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پر لگایا۔ 10 مئی کو اپنی خود مختاری کے لیے آپریشن ختم کیا۔ دہشت گردی کے خلاف بات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یک طرفہ طور پر مذاکرات نہیں کر سکتے۔ بھارت کو امن کے لیے بلیم گیم چھوڑنی ہوگی۔ ٹی آر ایف کو لشکر طیبہ سے جوڑنا غلط ہے۔ امریکہ ٹرانزیکشنل کے بجائے اسٹریٹجک تعلق بنائے۔ امریکہ اور چین کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ سانحہ 9 مئی کے واقعے پر قانون اپنا راستہ لے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیسز سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں۔ مقبول سیاسی لیڈر کا مطلب اسلحہ اٹھانا یا قانون ہاتھ میں لینا نہیں۔ نواز شریف کے بعد آنے والی حکومت نے ٹی ٹی پی کے لیے بارڈر کھولے۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے 100 سے زائد مجرم رہا کیے۔ تحریک انصاف نے 2014 میں 126 دن کا دھرنا دیا، جس سے معیشت متاثر ہوئی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ملاقات۔ امریکی وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار کا خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات پر گفتگو، دو طرفہ تجارتی اور اقتصادی روابط کے فروغ، سرمایہ کاری، زراعت پر گفتگو، ٹیکنالوجی، معدنیات سمیت اہم شعبہ جات میں تعاون پر بھی تبادلہ خیال۔ انسداد دہشت گردی کوششوں اور خطے میں امن پر بھی گفتگو۔ مارکو روبیو کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف۔ کہا عالمی اور علاقائی امن کے لیے پاکستان ہمیشہ مثبت کردار ادا کرے گا۔ امریکہ کی ایران سے مذاکرات پر پاکستان کی ثالثی کی تعریف۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات پر جامع بات چیت ہوئی۔ دونوں ممالک نے طویل المدتی شراکت داری کے عزم کا اعادہ کیا۔ اقتصادیات، تجارت، سرمایہ کاری، آئی ٹی اور اے آئی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ ملاقات میں علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ملاقات کی تفصیلات جاری کر دی۔ پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ نے دو طرفہ تجارت، معدنیات، کان کنی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا چین کا سرکاری دورہ، اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں، دونوں ممالک کے درمیان مضبوط اسٹریٹجک شراکت داری کے عزم کا اعادہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے چینی نائب صدر اور وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ علاقائی اور عالمی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، سی پیک میں تعاون اور جغرافیائی اور سیاسی چیلنجز کے حوالے سے بھی بات چیت۔ ملاقاتوں میں باہمی تعاون پر اطمینان کا اظہار، مختلف شعبوں میں تعاون اور علاقائی استحکام کے امور بھی زیر غور آئے۔ چینی قیادت نے جنوبی ایشیا میں امن اقدامات میں پاک فوج کے کردار کی اہمیت کو سراہا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے پہلے سکلز امپیکٹ بانڈ کی منظوری دے دی۔ باصلاحیت نوجوان ملک کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے حوالے سے اب تک کی کارکردگی اطمینان بخش ہے۔ بیرون ملک روزگار کے حصول کے لیے ہنرمند افراد کی تیاری کو ترجیح دی جائے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی سے متعلق روڈ میپ پر جائزہ اجلاس، وزیر اعظم کی مکمل روڈ میپ فراہم کرنے کی ہدایت۔ پنجاب میں مزید بارشوں کا امکان، پی ڈی ایم میں پنجاب نے 5ویں اسپیل کا بھی الرٹ جاری کر دیا۔ 28 سے 31 جولائی کے دوران بیشتر اضلاع میں بارشیں ہوں گی۔ دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ، لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، گجرانوالہ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ دریائے سندھ میں طغیانی، چشمہ بیراج میں درمیانے درجے کا سیلاب، تونسا پل کا گائیڈ بند ٹوٹنے سے سیلابی پانی لیا کی متعدد بستیوں میں داخل۔ ملک بھر میں اب تک مجموعی طور پر 266 افراد جاں بحق، 633 زخمی ہوئے۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 144 افراد جاں بحق۔ پاکستان کی ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف عالمی تعاون کی اپیل، دہشت گردی سے منسلک سینکڑوں سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا پتہ لگا لیا۔ سوشل میڈیا کمپنیوں کو اے آئی کے ذریعے دہشت گرد مواد ہٹانا ہوگا۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایک مضبوط مورچہ ہے، آزادی اظہار رائے کو خاموش نہیں کر رہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اور بیرسٹر عقیل کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو۔ حکومت کا سوشل میڈیا یا کمپنیوں سے ڈیٹا شیئرنگ اور تعاون کا مطالبہ۔ غیر ملکی سوشل میڈیا کمپنیوں کو ملک میں دفاتر کھولنے کی دعوت۔ بیرسٹر عقیل نے کہا دہشت گردی پر مبنی پروپیگنڈا پیکا ایکٹ کے تحت جرم ہے۔
صدر آصف علی زرداری کے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا. صدر مملکت نے ہمیشہ اپنے بدترین مخالفین کے ساتھ بھی مفاہمت کی پالیسی اپنائی. آصف زرداری نے بی بی کی شہادت کے بعد پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر ملک کو انتشار سے بچایا. 11 سال قید کاٹنے کے باوجود صدر آصف علی زرداری نے کبھی انتقامی سیاست نہیں کی. آج پاکستان کو ایسی ہی بصیرت رکھنے والی بردبار قیادت کی ضرورت ہے جو انتقام کی بجائے مفاہمت اور اقتدار کی بجائے جمہوریت کو ترجیح دیتی ہو. وزیر اطلاع سنگھ شرجیل انعام میمن کا بیان. سیاسی پارٹی کو سائیڈ لائن کرنا ملک کے لیے اچھا شگون نہیں ہے. کوشش کرنی چاہیے سختی کم کی جائے. مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے. لوگوں کو انا ختم کرنی ہوگی. جمہوریت اور اس کی بالادستی کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو. کہا تحریک انصاف سیاست پہ انتشار پسند نہیں کرتی. پارٹی پر فارن فنڈنگ کا الزام لگایا گیا. 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات. اے پی سی لاہور نے عمر ایوب، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، اعظم سواتی، فواد چودھری، علیمہ خان، عظمیٰ خان سمیت دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانتوں میں 19 ستمبر تک توسیع کر دی. جے آئی ٹی رپورٹ میں ملزمان کو پرتشدد کارروائیوں کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے. عمر ایوب اور فواد چودھری کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور. بانی کی رہائش گاہ کے باہر اسلام آباد پولیس پر حملے کا کیس. لاہور کینٹ کچہری نے پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. شبلی فراز کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم. بانی پی ٹی آئی کو 30 جولائی کو عدالت میں پیش ہونے کا نوٹس جاری. بانی پی ٹی آئی کے سمن نوٹس اڈیالہ جیل حکام کے نام جاری. سیہانی فورسز کے غزہ میں بربریت کا سلسلہ تھم نہ سکا. اسرائیلی فورسز کے حملوں میں مزید 38 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے. حملے میں فلسطینی صحافی آدم ابو حربیت بھی شہید ہو گئے. ایک غذائی قلت کے باعث مزید 9 فلسطینی دم توڑ گئے. غذائی قلت کے باعث شہید فلسطینیوں کی تعداد 122 سے تجاوز کر گئی. غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 59,676 ہو گئی. 1,43,965 فلسطینی زخمی ہو چکے. لندن میں غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں کی اموات پر احتجاج. یمن میں ہزاروں شہریوں کی فلسطینیوں کے حق میں ریلی. فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی. کہا مشکل کی اس گھڑی میں غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں. اسرائیل میں عرب کمیونٹی کا بھی غزہ میں صہیونی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کو دھمکی. کہا حماس غزہ کے معاملات پر ڈیل چاہتی ہی نہیں تھی. ایسا لگتا ہے حماس والے مرنا چاہتے ہیں. امریکی صدر نے فرانسیسی صدر کے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے اعلان کو مسترد کر دیا. اور برطانوی پارلیمنٹیرینز کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا مطالبہ. 221 اراکین کا وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو خط. فلسطین کو اقوام متحدہ کی کانفرنس سے پہلے ریاست تسلیم کیا جائے. برطانوی پارلیمنٹیرین کے خط کا متن.